सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज शब कद्र 26 तारीख का रोज़े का दिन सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में रोज़ा खुलने का शर्फ हासिल हुआ। आज बड़ा दिन है, बड़ी रात है, ताक रात है। सरकार हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा रहे हैं। हमने सरकार की बारगाह में हाज़िरी दी है, हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। आज शब कद्र रमज़ान मुबारक की बड़ी रात में दरगाह शरीफ में आज ज़्यादातर हम लोगों ने सरकार की बारगाह इलाही में अपने रोज़ा खुला है। आज बड़ी रात में भी आज जो रोज़ा अफ्तारी का हम लोगों को सरकार की बारगाह इलाही में शर्फ हासिल हुआ है रोज़े खुलने का। आज शब कद्र की रात इबादत की रात है और मैं अभी अंदर नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ सरकार की बारगाह इलाही में। और आपको सरकार की बारगाह इलाही में ये जो मगरिब का भी दिखा रहा हूँ। मैं सरकार की बारगाह इलाही में अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और मैं अब आपको आगे यहाँ पर जो खुद्दाम ख्वाजा हैं उनकी तरफ से सरकार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलात व सलाम पेश करेंगे, वो मंज़र आपको दिखाऊंगा। उसके बाद शब कद्र की जो नमाज़ें हैं उनके बारे में आपको बतलाऊंगा। ये हम लोग अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हमारी मुकम्मल तरावी भी पूरी होगी। यहाँ पर हम वो नसीब वाले हैं कि हमने सरकार की बारगाह इलाही में शाहजहानी मस्जिद में पूरी तरावी सारी नमाज़ें यहीं पर ही अदा की हैं। सरकार हमारी नमाज़ें हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं अब आपको ये सलाम जो होगा सरकार की बारगाह इलाही में खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से वो मैं आपको दिखाता हूँ। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलाम जान आलम, अस्सलाम ईमान आलम, शाहिदी सुल्तान आलम या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हुज़ूर आए हैं दर पर भिखारी, हुज़ूर झोलियाँ भर दो हमारी, सुन लो ऐ महबूबे बारी या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। और आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका
دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو گل اولیاء کا صدقہ دو پنجے تن کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حضور واسطہ علی ابا کا حضور صدقہ حضرت فاطمہ کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خواجہ کل خواجگان ان البریۃ آئے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سم الاجمیری قدس اللہ عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں خیر یا غریب نواز یا آپ کے تمام چاہنے والے شہدائی غلامان غلام حاضر دربار ہے مولا تمام کی حاضری کو قبول بارگاہ عطا فرمائیے یہاں نیک نیک صلہ عطا فرمائیے مولا یہ جو آپ کی نانا جان کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ عقیدت تحفہ پیش کیے سے قبول بارگاہ عطا فرمائیے مولا آپ نائب النبی ہیں نائب رسول ہیں رسول اللہ کے صدقے میں حاجت روائی عطا فرمائیے مشکل کشائی عطا فرمائیے کرم نوازش عطا فرمائیے کرم کرم کہ تم علی رسول ہو خواجہ یہ التجائے غریباں قبول ہو خواجہ کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جھولیاں ان غلاموں کی آگ کے سوا کون بھرے گا قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اس ماں کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکھٹ کو گزارے خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے ہمارے غریب نواز مولا تمام آپ کی چاہنے والے شہدائی غلامان غلام جس بھی طرح کی پریشانیوں کو لے کر بارگاہ میں آئے ہیں تمام کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے جو قرضدار ہے قرضداری سے سبکدوشی عطا فرمائیے مولا تمام کی بارگاہ میں حاضری قبول عطا فرمائیے تمام کو جو بھی نذرانہ عقیدت تحفہ پیش ہے اسے قبول بارگاہ عطا فرمائیے جو بیمار ہے انہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرمائیے مولا تمام کی روزی روزگار میں ترقی عطا فرمائیے مولا تمام کو حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے مولا آپ کو دل کے حال بہتر سے بہتر روشن ہے حضور کے صدقے میں کرم عطا فرمائیے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان سے نجات عطا فرمائیے فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان سے نجات عطا فرمائیے غریب نواز وقت امداد ہے آ کر امداد عطا فرمائیے غریب نواز غریب ہم ہیں مانگنا ہمارا کام ہے غریب نواز آپ ہیں دلانا آپ کا کام ہے یا غریب نواز غریب نوازی عطا فرمائیے یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے بھر دیجئے تمام کی جھولیاں پنجتن کی غریب نواز دل کے ارداغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو مولا آپ مالک ہیں آپ ہی مختار ہیں کرم کر دیں کہ بیڑا پار تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیہ ہے نہیں صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جان تیرے مستوں کو تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ بگردہ بے بلا افتاد کشتی صحیح فانو شکست راد پشتی بھاگ کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی المدد کن یا معین الدین چشتی المدد کن یا معین الدین چشتی پتہ چلے گا کہ امداد کیسے ہوتی ہے
ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں شب قدر 26 تاریخ رمضان المبارک کی رات ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یعنی 21ویں چاند سے چاند رات تک راتوں میں ڈھونڈو۔ سارے اہل سنت و جماعت کے عالموں کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت رسول اللہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آدمی شب قدر میں نماز اور ورد وظائف اور قرآن شریف پڑھنے میں ساری رات گزارے گا، اس کو جنت میں لے جانے کا میں صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی عادت شریفہ تھی، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ باقی کاموں سے فارغ ہو کر گوشۂ نشینی اختیار کرتے اور فرماتے تھے کہ رمضان رحمت و غنیمت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن شریف پڑھنے اور سیکھنے پر ہر طرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن شریف پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جس میں دوہرا ثواب ہے، ایک تلاوت کا، دوسرے قرآن کریم دیکھنے کا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن شریف پڑھتے وقت کئی آدمی بخشے جاتے ہیں۔ اول وہ شخص جو قرآن مجید پڑھا رہا ہے، دوسرا جو پڑھ رہا ہے، تیسرا سننے والا۔ نیز فرمایا، قرآن مجید کا حافظ جب انتقال کرتا ہے تو اس کی روح نوری قندیل میں ڈال کے عرش کے پاس لے جاتے ہیں، ہر روز اس پر 1000 مرتبہ انوار تجلی کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے، حق تعالیٰ اس کو کبھی ناخوش و غمگین نہیں کرتا۔ نیز فرمایا، بابا فرید نے مومن کے مال میں نقصان ہو تو سمجھنا چاہیے اس نے زکوٰۃ دینے میں قصور کیا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، تراویح سنت ہے، جماعت بھی سنت ہے اور ایک ختم بھی سنت ہے۔ آج شب قدر بڑی رات ہے رمضان مبارک کی۔ دوستو، خوب عبادت کا مہینہ ہے، خوب عبادت کرنی بھی چاہیے اور کری بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اور جو نفل شب قدر ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ انا انزلنا 1 بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 100 بار پڑھیں۔ بعد نماز کے 100 بار درود شریف پڑھیں، بے حساب ثواب حاصل ہوگا۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر دوستو، 4 رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھیں، ہر رکعت کے بعد الحمد شریف کے سورہ انا انزلنا 1 بار اور 27 بار قل هو اللہ احد کی صورت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ پھر 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی آسان کرے گا اور قبر کے عذاب سے نجات فرمائے گا۔ یہ طاق راتوں میں، شب قدر کی رات میں اس نمازوں کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 100 رکعت دو نماز رکعت کی نیت سے پڑھیں، ہر رکعت کے بعد الحمد شریف 1 بار، سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 10 بار۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، ہر رکعت بعد میں الحمد شریف کے سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں۔ سلام کر کے سجدے میں جائیں اور درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 7 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔
بعد سلام کے استغفر اور درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے والوں کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ فرمایا یہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، مجھ سے درگزر فرما۔ یہ رات کی نماز ہے۔ پھر صبح صادق شب قدر میں صبح صادق سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے سجدہ کریں اور سجدے میں سبحان اللہ 41 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اس کی سب حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور دعا قبول ہوگی۔ دوستو اگر کسی کو دوسری صورتیں یاد نہ ہوں تو سورہ اخلاص ہی پڑھیں۔ دوستو مجھے بتلانے میں یا کوئی زیر زبر میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور میں انسان ہوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اللہ پاک میری جو بھی یہ بتلایا ہے یہ پڑھنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائیں اور کل مومن مسلمان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری یہ نمازیں ہماری یہ دعا قبول ہو یا رب العالمین آمین۔ میں نے ایک کوشش کری ہے آپ کو بتانے کی، کیونکہ طاق رات میں عبادت کی رات میں ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے کیا کیا پڑھنا ہے، تو کوشش ایک چھوٹی سی کوشش بنتی پڑی ہے کہ یہ میں آپ کو بتلاؤں۔ انشاءاللہ تعالی میری عبادت وہ پاک پروردگار قبول کرنے والا ہے۔ حضور غریب نواز کے صدقے طفیل میں ہم نصیب والے ہیں کہ اجمیر میں شاہجہانی مسجد میں سرکار کی بارگاہ الہی میں ایک دم قریب ہم لوگوں کو عبادت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، موقع ملا ہے۔ سرکار کی بارگاہ الہی میں بار بار حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سرکار ہم گندے بندے ہماری خطاؤں کو بخشوا دیں گے، ہمیں معاف کروا دیں گے، ہماری خطاؤں کو بخشوا دیں گے۔ میں نے کوشش کری ہے آپ کو بتلانے کی، انشاءاللہ تعالی آگے بھی میں کوشش کروں گا آپ کو اچھے سے اچھی چیز بتانے کی۔ تب تک آپ میرے چینل پہ بنے رہیں، لائک شیئر پلیز سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے اور میں آگے بھی کوشش کرتا رہوں آپ کو اچھے سے اچھی چیزیں بتلانے کی۔ اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے سے آگے اچھی چیز بتلانے کی۔ ابھی رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، میرا جو چینل ہے وہ ٹریول ایڈونچر کا ہے۔ اجمیر شریف میں ہوں تو میں نے سرکار کی بارگاہ الہی میں جو عبادت کری ہے اور جو عبادت کا شرف حاصل ہوا ہے، جو نفل نمازیں ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالی اب رمضان المبارک کے بعد عبادت سرکار کے اندر کریں گے، اور جو میرے ٹریول کا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے آگے چینل پہ بھی میں اور نئی ڈیسٹینیشن کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ پلیز میرے لیے دعا کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے اور میں اچھے سے اچھی چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا رہوں۔ اب آپ اجازت دیں کیونکہ اب تراویح کا ٹائم ہے اور نفل نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے۔ آج درگاہ شریف میں عبادت کرنی ہے سرکار کی بارگاہ الہی میں، سرکار کی بارگاہ الہی میں چوکھٹ پکڑ کے اپنی حاضری کو قبول کروانا ہے۔ سرکار ہماری حاضری قبول کریں، ہم گناہگار بدکار بندے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ دوستو پھر جلد سے جلد اپنی ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں۔ آپ تب تک میرے چینل پہ بنے رہیں اور دعا کریں۔ یہ سارا منظر میں یہ اجمیر شریف کا آپ کو
لیلۃ القدر کی رات کا یہ تراویح کا یہ افطاری کا سارا منظر دکھا رہا ہوں اجمیر شریف سے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی اب جلد سے جلد اپنی اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ یہ پوری درگاہ شریف میں جو افطاری کا خدام خواجہ صاحب کی جانب سے یہ وہ منظر ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے اپنے اور بھی ولاگ میں دکھایا تھا۔ اب آپ سے الوداع کرتا ہوں میں، پھر جلد سے جلد ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں، اور اب اجازت دیں، پھر آپ سے ملاقات کرنے کا وقت آئے گا۔ اب ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں عشاء کی نماز کے لیے، تراویح کے لیے، اور آج جو ہم لوگوں کو نفل نمازیں ہیں وہ پڑھنے کے لیے۔ پھر ملتے ہیں دوستو، اللہ حافظ، الوداع۔